اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید عالم اوڈھو، انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ. تھینک یو سو مچ عزیز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو بڑا ایک سیریس مسئلہ انٹیریئر سندھ کا تھا، جہاں پر کہ کچے کے علاقے کے جو کرائم تھا وہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا تھا. تو ابھی کرنٹ کیا سچویشن ہے، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ کچھ بہتری آئی ہے حالات میں؟ جی آپ کی بڑی مہربانی. جس طرح آپ نے کافی چیزوں کا احاطہ کیا، تو اللہ کے فضل سے ایٹ لیسٹ اس پہ تو سب یونانیمس ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک صورتحال کچے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتری کرنا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے برابر ہے. بہت زیادہ بہتری آئی ہے. وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ کچے میں ایک ایریا جو ایک لحاظ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دسترس سے ایک طرح سے باہر سمجھا جاتا تھا، وہ کچے کہلائے گا تھا. اور جب میں نے چارج سنبھالا، پہلا کام جو ہم نے کیا، ظاہر گورنمنٹ کی ڈائریکشنز پہ اور ان کو کنونس کرنے کے بعد کہ جی کچے میں ایک بہت ہی مربوط اور مستقل آپریشن ہی حل ہے، جس سے نہ صرف کچے کو کلین اپ کرنا ہے، ریٹ آف دا لا کو دوبارہ بحال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایڈجوائننگ ہمارے روڈس ہیں، جس طرح موٹر وے ہے، نیشنل ہائی وے ہے، انڈس ہائی وے ہے، اس کو سیف اینڈ سیکیور کرنا ہے. تو اللہ نے کرم کیا، نجات مہران آپریشن ہم نے شروع کیا سندھ پولیس نے، جس میں گورنمنٹ آف سندھ کا، ایچ ایم صاحب کا، ہوم منسٹر صاحب، سی ایم صاحب کا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون رہا. تو آپ نے دیکھا، اور پلس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کہوں گا کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہم نے یوز کی وہاں پہ، تو اس سے آپ نے دیکھا کہ اس قلیل عرصے میں ہم نے تقریباً کچے کو کافی حد تک صاف کر لیا ہے اللہ کے فضل سے. ٹوڈے کی اگر آپ پوزیشن دیکھ لیں تو 44 کرمنلز دیور نیوٹرلائزڈ، ان کو ختم کیا گیا. پولیس انکاؤنٹرز ہوئے ہمارے بہت زیادہ، اور تقریباً 225 کے قریب یہ اریسٹ ہوئے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد، خطیر تعداد، جو تقریباً 600 کے قریب، 580 کے قریب، وہ سب سرنڈر ہوئے. تو عزیز صاحب، اس دوران، یہ کچے کے آپریشن کے دوران، ایک جو چیز میں نے نوٹس کی تھی وہ یہ کہ اس میں پہلی بار ہم نے سنا کہ اس بڑے اسکیل پہ ایریل کامبیٹ جو ہے وہ استعمال کیا. مطلب یہ میرے لیے بھی وہ چیز تھی، یہ کیسے ہوا، یہ کیا چیز تھی؟ کچے میں اصل میں ہمیشہ سے جو ویپنری کے معاملے میں اسٹیٹ کو ایک ایج رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اوور دی ایئرز اس ایج کو کھو دیا تھا. ہمارے پاس وہی پرانی، جس کو اسالٹ ویپن کہنا چاہیے، AK-47 اور ایڈوانس ویپنری کی بات وہ تھی. لیکن اس دوران کچے کے ڈاکوؤں نے اور زیادہ اسٹرانگ، بڑے جو ہینیس قسم کے کرائم میں جو ویپنز یوز ہوتے ہیں، جس طرح 12.7 ہائی کیلیبر ویپنز، جو RPGs اور واٹ ناٹ، انہوں نے سب یوز کیا. تو لیکن گورنمنٹ کی مدد سے ہم نے پہلی مرتبہ سرویلنس کے لیے اور یہ پورا ڈرون کا ایک نظام لائے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ایج ملا. اور ان کے خاص طور پہ جو دور دراز کے ٹھکانے تھے، ان کو ہم ہٹ کرنے کی پوزیشن میں آئے. ایک اور ایشو جو محسوس رہا ہے ہمیشہ انٹیریئر کے حوالے سے، کہ وہ ایک پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ کچے کے علاقے میں، کہ ان کے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ انفلوئنشل پولیٹیشینز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. اور تو وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ اس کو مینیج کر پائے ہیں؟ کیونکہ پولیٹیکل انفلوئنس کا مطلب کہ وہ تو اکراس دا بورڈ انفلوئنس ہوتا ہے. دیکھیے، جہاں تک پولیٹیکل انفلوئنس کی بات ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا پہلو ہے. اصل میں سوشو کلچرل، اس کو واسٹ کینوس پہ اگر دیکھا جائے تو وہاں کے لوگوں کا، اور خاص طور پہ وہاں کے جو معززین ہیں، ان کا بھی ایک طرح سے یہ ایک انہوں نے بھی اس سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا، جو نوگو ایریا بن گئی تھی ان کرمنلز کی وجہ سے، تاکہ وہ سرکاری زمینیں بہت سی ان کے پاس تھیں جن کو وہ آباد کر رہے تھے اور بہت زیادہ منافع کما رہے تھے. اور اسی طرح دوسری چیزیں تھیں کہ ان کے ایریا میں کوئی سرکاری کارندہ نہیں پہنچ سکتا تھا، فارسٹ کا ہو یا کسی کا ہو،
تو وہ پورا ایک مربوط سسٹم، اس کو میں ان ویری کنفائنڈ ٹرمس پولیٹیکل سسٹم تو نہیں کہوں گا، سوشو کلچرل پورا علاقہ کا علاقہ اور وہاں کے معززین اس میں جب پارٹ اینڈ پارسل ہو جائیں، لیکن اس کو ہم نے شٹر کر دیا. اور اس شٹر کرنے کی مین وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ 100% ہمارے ساتھ تھی. اور ہم شروع میں جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی کم واٹ میں آپ نے اس کو کلین اپ کرنا ہے اور وی آر 100% بیہائنڈ یو، اور اس میں کوئی بھی انفلوئنشل ہو ادروائز اس کے خلاف آپ نے اسٹیٹ ریٹ کو کرنا ہے. تو موونگ آن ٹو کراچی، یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ میں نے شروع میں اپنے انٹرویو میں کہا کہ اوبیسلی آئی واز بورن ہیئر، تو ہمیں پتہ ہے کہ حالات کس حد تک خراب ہوئے ہیں، کس لیول پہ خراب ہوئے ہیں، کتنے عرصے خراب رہے، اور اوور آل ہم نے نوٹس کیا ہے کہ اوور آل حالات میں پہلے جو ہے ایز اے کراچی ایٹ بہتری محسوس ہو رہی ہے. لیکن سٹل آپ دیکھیں گے جو سب سے بڑا قرض ہے وہ ہے اسٹریٹ کرائمز کا، اور اسٹریٹ کرائمز کے اندر جو قرض ہے یہ فون سنیچنگ کا ہے، بیکاز یہ ایک ٹراما ہوتا ہے، ایک ویپن یوز ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی 3 درجن کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت سیٹسفیکٹری لیول ختم نہیں ہوگا، آئی ایم شیور کہ یہ، لیکن اس کو سیٹسفیکٹری لیول تک اس کو مینیج کیا جا سکے، کنٹرول کیا جا سکے، ابھی تک کیوں اس کی سٹرگل جاری ہے؟ دیکھیے جو سپلائی چین بریک ڈاؤن ہوا کووڈ کے بعد، ایک چیز جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں بڑھی، صرف کراچی میں نہیں، وہ آپ کا اسٹریٹ کرائم تھا. بہت ہی زیادہ انفلیشن بڑھ گیا، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. اب اس میں نہیں آتا، یہ پوری دنیا کا فنومینا تھا. جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد جب یہ نئی ٹیم ہماری آئی تھی، ان دنوں سے جب میں کراچی پولیس چیف تھا ان دنوں سے یہ ایفرٹ چل رہی تھی. آپ شروع میں دیکھیں گے ہماری کرائم کی لیول تقریباً 258 اسٹریٹ کرائم پر ڈے ہو گئی تھی. اس کو ہم نے بہت ہی زیادہ ایفرٹ سے، جس میں ہماری انویسٹیگیشن کی بہتری ہے، جس میں ہماری پرویکٹیو پولیسنگ ہے، شاہین فورس کا اجرا ہے، اور بہت سی چیزیں ہم نے کی، جس کی وجہ سے اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، شاید اس کا ٹائم نہ ہو، لیکن ڈاؤن ورڈ اسپائرل پہ شروع ہو گیا. اور اب ایز آف ٹوڈے 158 256 سے 158 پہ ہم آ چکے ہیں کرائمس پر ڈے. مارک ڈفرینس ہے. اگر پچھلے 2 سالوں کا آپ تقابلی جائزہ لیں گے تو تقریباً ہماری 40% سے زیادہ ڈکلائن ہے کرائم میں. اور یہ کرائم اس لیے بھی بہت ہی زیادہ سنسیشنل بن جاتا تھا کیونکہ اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ٹراما کے ساتھ ہی ایک جان جانے کا خدشہ، اور جان ریئلٹی میں جاتی تھی یا زخمی ہوتا تھا ہمارا جو وکٹم تھا، تو پورا شہر پھر اس پہ ریئیکٹ کرتا تھا کہ جی ہماری ہیں. اس ایریا میں ہم نے سب سے زیادہ کام کیا. مگر سٹل یہ جو فون سنیچنگ ہے سٹل اٹس اے ٹراما. بالکل ہے، ٹراما ہے. لیکن آپ کو تھوڑا سا میں پھر اگین میں کنٹراسٹ کروں گا کہ آپ بالکل، میں آئی ٹوٹلی ایگری کہ اس میں اور زیادہ بہتری لانے کی گنجائش ہے. تھوڑا سا اپسرج ہوا تھا ان دا ریسنٹ منتھس، اور اس کو ہم ڈکلائن دوبارہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا کیونکہ مجموعی ٹرینڈ از ڈاؤن ورڈ. لیکن ہمارے ہاں اس کا جو کوانٹم ہے اس والیوم کا، وہ تقریباً 15,000 سے 18,000 کے درمیان ہوور کرتا ہے. اس وقت جب 14,500 ہے اس وقت ایز وی اسپیک پر ایئر موبائل فون سنیچنگ کے واقعات. ہم سے بہت ہی چھوٹی سائز کا شہر ہے لندن، آپ اس کی فگرز دیکھ لیں تو وہ 82,000 پلس ہے موبائل فون سنیچ. تو یہ پوری انٹرنیشنل پوری ورلڈ کا فنومینا ہے. لیکن ٹھیک ہے، ہم نے اپنے حالات کے مطابق پولیسنگ کرنی ہے اور ہم نے شہر کو بہتر سے بہتر کرنا ہے.